حضرت بہت ہی فضائل بھی بیان ہوئے اور مولانا صاحب نے ایک یہاں پر ڈیبیٹ بھی جو ہے وہ کر دی. امین شہیدی صاحب یہاں موجود ہوتے تو اس ڈیبیٹ کو ہم مکمل کرتے, لیکن یہ ہے کہ ان سے جو ان کی بات ہوئی تھی اسی کو انہوں نے آگے بڑھایا. فضائل غیر حاضری نہ رہے. بے شک جی, فضائل علی بیان کرنے کے لیے ایک نشست کافی نہیں ہے, ایک نشست. لیکن یہ جو آج ابن ملجم ملعون کی حرکت ہوئی ہے اسے کوئی بھلا نہیں سکتا. میں چاہوں گا کہ اس زاویے کو بھی ذرا آپ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محیر العقول شخصیت تھی. ان کی شخصیت ایسی تھی جن کا الفاظ میں احاطہ کرنا بہت مشکل ہے. ان کی زندگی کسی ایک گوشے کو لے لے آپ کو عبقریت, نابغائے ذو عصریت نظر آئے گی. اپنے ہر پہلو وہ نابغہ تھے اور اپنے ہر پہلو وہ عبقری تھے. وہ ہستی جیسے بچی نے ذکر کیا ہے کہ چاپلوسی کو پسند نہیں کرتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں اپنی صحیح میں 2 روایات ذکر کیا. کچھ لوگ چاپلوس آپ کے پاس آئے, کہنے لگے آپ کو ہم خدا کہتے ہیں, آپ ہمارے خدا ہیں. حضرت صاحب نے فرمانے لگے, حضرت غصے میں آ گئے, فرمانے لگے استتاب, وہ حدیث کے الفاظ اللہ حضرت کا توبہ کرو. انما انا عبد, میں بندہ ہوں اللہ کا. آکل کما تاکلون اشرب کما تشربون, میں تمہاری طرح کھاتا پیتا ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, تم مجھے کیا کہہ رہے ہو. وہ چاپلوس قسم کے لوگ باز نہیں آئے. حدیث بخاری سے ان علی رضی اللہ عنہ اذا انتم تقولون انا ربکم فانا احرقکم بالنار, اگر تم مجھے کہتے میں تمہارا رب ہے, میں تمہیں آگ میں جلا دوں گا. فامر بالاخداد فخدت, حضرت نے کھالیاں کھودو. وہ باز نہیں آئے وہ لوگ, اور فرمایا ان کو آگ میں ڈال دو. جب یہ بات سزا آگ کی سزا دی ان کو. بالکل. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جب پتہ چلا, فرمانے لگا کہ میں ہوتا تو حضرت علی کو منع کرتا کہ ان کو آغاب سے دوسری سزا دے. بالکل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت میں کبھی آپ نہیں دیکھیں کہ کسی شاعر نے آ کر ان کے لیے قصیدہ کا انہیں کوئی انعام دیا. بالکل ایسا ہی. بلکہ ان کی حالت, ان کی شان تو یہ تھی کہ آپ ایک دن, یعنی امیر المومنین ہونے کے باوجود فقر کا یہ عالم تھا, زہد کا یہ عالم تھا. آپ اپنی تلوار بیچ رہے ہیں بازار میں کھڑے ہو کر. من یشتری منی ھذا السیف, ھذا السیف قد دفعت عن وجہ کشفت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن وجہ کثیر من البلایا. یہ وہ تلوار ہے جس نے اللہ کے رسول کا دفاع کیا. کوئی ہے مجھ سے خرید لے, کوئی ہے مجھ سے خرید لے. فرمانے لگے حضرت آپ تلوار کیوں بیچ رہے ہیں؟ فرمانے لگے لو کارا اندی سمن و ازاری ما بیتو, اگر میرے لیے میری چادر خریدنے کے پیسے ہوتے میں تلوار کو نہ بیچتا. زہد کا یہ عالم تھا, تقوی کا یہ عالم تھا. بیت اللہ اپنے بیت المال میں جھاڑو دیتے, کچھ نہیں رکھتے, سب تقسیم کر دیتے تھے, اور پھر نماز پڑھتے. اللہ کہتے اللہ تو شاہد رہنا, جو کچھ تو نے میں نے دیا میں تیرے مخلوق پر خرچ کرتی ہوں. حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن مال جمع کیا, یعنی ہستی عجیب تھی یہ, بہت مال. آپ تشریف لائے, فرمانے لوگوں سے ان حسن کا جمع اموالا, حسن نے مال جمع کیا ہے. یہ مال ہم تو اپنی ذات کے لیے مال جمع کرتے ہیں نا, یہاں مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جمع کیا گیا. میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مال جمع کیا. لوگ بہت سے جمع ہوئے. تو آپ اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا کہ آپ کی خلافت کے زمانے میں لوگ کس خوشحالی میں تھے. حضرت حسن رضی اللہ تشریف لائے مال اس کو تقسیم کرنے کے لیے, تو فرمانے لگے یہ مال میں صرف فقراء کو دوں گا. آدھے لوگ اٹھ کر چلے گئے, ہم فقیر نہیں ہیں. یہ کس بات کی دلیل ہے کہ حضرت کی خلافت کا زمانہ بڑا خوشحالی کا زمانہ تھا. اگرچہ اس زمانے میں سیاسی اضطراب تھا, لیکن آپ نے بڑی دیانتداری کے ساتھ, بڑی اخلاق کے ساتھ, بڑی عظیم عظمت کے ساتھ حکومت چلائی. آپ دیکھیں آپ کی عظمت, سبحان اللہ. رسول اکرم صاحب مدینہ چھوڑ رہے ہیں, آپ کا محاصرہ ہو چکا ہے. اہل قریش آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں.
سب کا یہ منصوبہ تھا کہ ایک دم اللہ کے رسول پر آپ حملہ کر کے آپ کو ختم کر دیا جائے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلاتے ہیں، فرماتے علی یہ اہل مکہ کی میرے پاس امانتیں ہیں، تم اس کو لو میری بستر پر سو جاؤ۔ خطرہ تھا کہ وہ حملہ کر سکتے ہیں، کسی تلواریں لے کر باہر کھڑے ہوئے، موت کے بستر پر سوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جن سے موت بھی ڈرتی تھی، بے شک کبھی آپ موت سے نہیں گھبرائے۔ عمر بن ود جب آپ کے مقابلے میں آیا، اس نے آ کر چیلنج کیا، اس نے آ کر من ملکم کوئی یات وارثنی، کوئی ہے میرے سامنے نکلے۔ حضرت علی اٹھے، یا رسول اللہ میں اجلس علی انہ عمر بن ود، یہ عمر بن ود ہے۔ اس نے پھر چیلنج کیا کہ مسلمانوں کو 3 دفعہ، چوتھی بار کہ مسلمانوں تمہاری جنت کہاں گئی؟ کیا تم مر کر جنت میں نہیں جانا چاہتے؟ آؤ میرے مقابلے میں آؤ۔ حضرت علی اٹھے، لمحے بھر میں اسے تاہ بالا کر دیا اور غبار اٹھی۔ حضرت رسول اکرم فرمایا ود ختم ہو گیا۔ حضرت علی کی شجاعت، حضرت علی کی شجاعت وہ شجاعت ہے جو جس سے ذریعے اسلام کو قوت ملی۔ صحابہ ہیں وہ ہستیاں ہیں جن کے کندھوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، اور کوئی شخص اگر اہل بیت یا حضرت علی کو آڑ بنا کر صحابہ کی تنقیص کرتا ہے، وہ اسلام کی تنقیص کرتا ہے۔ کوئی صحابہ جو ہے وہ اسلام کی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ولی نبوت کے شاہد ہیں، رسول اکرم وحی کے شاہد ہیں، جنہوں نے وحی کو دیکھا، ان کی شہادت دی کہ اللہ کے رسول ہے، قرآن کے نزول کو دیکھا۔ اگر کوئی صحابہ کی تنقیص کرتا ہے، وہ آپ مجھے بتا دیجئے تھوڑی سی اپنے جس مقدمے کے گواہی مجروح ہوں، کیا وہ مقدمہ قائم رہے گا؟ ہمارے گواہ کون ہیں؟ صحابہ۔ آپ دیکھیں حضرت علی کا عظمت دیکھیں، حضرت علی نے اپنے بچوں کی نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا۔ بے شک حضرت ایک بچے کا نام ابو بکر تھا، ایک عمر تھا۔ آپ وہ لوگ جو کہتے یہ تو صحابہ جانے کس حالت میں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر کوفہ پر کھڑے ہو کر کہا، عبداللہ بن شریک کہتے ہیں، آپ نے کہا حضرت اذا اوتی بی رجل یفضل علی ابی بکر عمر قد حددت عذرت قد حددت قذف الحد۔ فرمانے لگے، ممبر پر کھڑے ہو کر کہنے، میں کہتا ہوں اگر کوئی شخص میرے پاس لایا گیا جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتا تھا، میں اسے حد قذف لگاؤں گا۔ میں حضرت ابو بکر عمر اس امت کا فضیلت ترین لوگ ہیں، اس لیے آپ سے پوچھا، جو کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کمپلیٹ کریں۔ اسے حضرت صاحب جب سے پوچھا گیا آپ سے کہ آپ حضرت آپ کے زمانے میں اتنی اضطرابات، اتنی سیاسی بے قراری، یہ کیا ہے؟ یہ کیا؟ فرمانے لگے عمر اور حضرت ابو بکر زمانے میں تو ایسا نہیں تھا۔ فرمانے لگے جب ابو بکر عمر تھے ان کے ہم ان کے مشیر ہوتے تھے، اور جب ہم خلیفہ بنے آپ جیسے لوگ ہمارے مشیر ہیں، نلائق لوگ مشیر ہوتے، اس لیے یہ چیز ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشیر تھے، تو حضرت کے فضائل بیان کرنا ایک مجلس میں ناممکن ہے۔ آپ جس درجہ کمال پر فائز تھے اس کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں سے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ آپ سابقون الاولون میں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہے جن میں ہمیشہ رہیں، اور یہ ہے وہ کامیابی۔ بہت خوبصورت بات آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی جب آپ نے اپنا قصہ آرٹیکل کے بارے میں بتایا تھا، اور آپ نے پھر ان کو سلام پیش کیا کہ آپ کے اندر وہ غیرت زندہ ہے کہ آپ نے جس بات پر احتجاج کیا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ غیرت زندہ کرے کہ جہاں پر ہمارے عقیدے کو چھیڑا جاتا ہے، ہمارے اعتقاد کو جب چھیڑا جاتا ہے تو ہم احتجاج کر سکیں، ہم زبانیں بند کر سکیں کہ دیکھیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بالکل قریب رکھا، جو ساتھ میں مدفن ہے، جن کی کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود مدح ثنائی فرماتے ہیں، وہ دوست، وہ یار جن کے بارے میں ہم سنیں تو ہماری بھی روح ایسے ہی کانپ جائے اور ہماری بھی غیرت ایسے ہی زندہ ہو جائے۔ پر نور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی۔ پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں،
بس غور و فکر کا در ہے کھلا حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علم روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رمجھم رمجھم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.